أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل سحار عليم. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین کے تحت ایک حقیقت کا ذکر شروع ہوا تھا. توحید کے اوپر قائم نہ رہنا، توحید کے علاوہ شرک والی جیسی چیزیں اختیار کر لینا جس کے نتیجے میں معاشرے کا ہر پہلو بگڑتا چلے جائے، انسانوں کے لیے آپس میں ایک دوسرے کی عزت اور تعظیم باقی نہ رہے، قتل، غارت گری، لوٹ مار، فساد، بگاڑ، کاروبار میں، معاملات میں، ہر چیز میں جب فرق پیدا کر لے تو پھر انسان میں غیر انسان میں فرق کیا رہا؟ اس کے نمونے میں چند نمونے بتائے گئے، پیش کر دیے گئے. نوح علیہ السلام کے قوم سے لے کر شعیب علیہ السلام پیغمبر تک کی قوموں کا تذکرہ، ایمان کی حقیقت سے نہ جڑنے پر، شرک اور بت پرستی، معاشرے کے بگاڑ میں مبتلا ہو جانے پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیج کر اور اللہ کی مقدس کتابوں کے ذریعے سے انسان کو انسان کا طریقہ بتایا گیا، اچھے برے کی تمیز کروا دی گئی، بڑی طویل مہلت اور مدت بھی دی گئی، لیکن وہ نہ سدھرے، نافرمانی پر مصر رہے، تو ان کو ہلاک و برباد کرنے کے واقعات کے بعد یہ ذکر فرما کر کہ اب دیکھتے چلو اور ایک بات کو کہ ایسے فسادی اور بگاڑ، گناہگار، شرارت پسند انسانوں، قوموں کا انجام اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی کیسا کیا. اس میں سے اور ایک واقعہ جس کا طویل ذکر کرتے چل رہے ہیں، جس میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، فرعون اور فرعونیوں کی نافرمانی کے حالات، نہ صرف بت پرستی کیا بلکہ حاکم وقت جو تھا فرعون، جس کا نام قابوس تھا، اس نے خود اپنے آپ کو دنیا کے مشرکوں نے جو مختلف بتوں کو مان رکھا تھا ان میں سے ایک چیز کا اضافہ کرتے ہوئے اپنے لیے بھی اعلان کر دیا تھا کہ انا ربکم الاعلی. دنیا میں جتنے انسانوں کے نظریوں کے اندر جتنے بھگوان ہیں، خدا ہیں، معبود ہیں، شرک کے طریقے سے اختیار کر رکھے ہیں، ان تمام میں سب سے بڑا معبود میں ہوں. اور عملی طور پر اپنی بڑائی کا اظہار، قتل، غارت گری، انسانوں پر ظلم و زیادتی کی انتہا کر بیٹھا تھا. اس واقعے کی بڑی تفصیل کے ساتھ تشریح آنے لگتی ہے کلام پاک میں. اس واقعے کو کئی پہلوؤں کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ انسان اس دنیا کے اندر کسی کو دولت ملے، اقتدار ملے یا طاقت ملے یا کسی بھی قسم کا زور ملے تو اس کو غلط استعمال کرتا ہے اور اس کو یہ ملی ہوئی چیز کو اللہ کی نعمت نہ سمجھتا ہو، قدر نہ کرتا ہو، تو اس کے نتائج اور بگاڑ سارے معاشرے میں بھی ہوتے ہیں. اور ایسا انسان اور ایسے فکر والے انسان دنیا کے لیے برے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس بھی برے ہیں.
دنیا میں بھی انہیں رسوا کرے گا، آخرت میں بھی رسوائی ہمیشہ کی ہوگی۔ کل اس کی ابتدا ہو چکی تھی، آمد کیسے ہوئی ذرا تفصیل کے ساتھ ہوئی تھی۔ پیغمبر بننے کے لیے جو 40 سال لگے تھے، تمام پیغمبروں کے پیغمبر بننے کے بعد کے واقعات ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری کے آپ کے پیدائش سے پہلے سے واقعات کلام پاک میں ذکر ہیں۔ آپ کی آمد کے اشارے سن کر اس وقت کے زمانے میں اس ملک میں عجیب ایک کیفیت اور ہلچل پیدا کر دی گئی تھی۔ جہاں اشارہ تھا وہاں پر ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ نتیجے میں 1-2 نہیں، ہزاروں، بعض روایت کے مطابق 70,000 نو مولود بچوں کو مار دیا گیا، اسی شبے میں کہ ہماری حکومت کو ختم کرنے والا پیدا ہونے نہ پائے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جو انتظامات فرمائے، جب اللہ ارادہ فرما لیتے ہیں تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار بھی کرانا ہے، یقین بھی پیدا کرنا ہے بندے کے دل میں۔ تو 40 سال کی تفصیل کے بعد پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پیغمبری معجزات کی شکل میں فی الوقت 2 معجزے لے کر آگے بڑھے اور نبوت کا اعلان بھی کر دیا، فرعون کی خرابیوں کا تذکرہ بھی کر دیا، رسول ہونے کی تصدیق کے لیے معجزات کا اظہار بھی کر دیا۔ تو ایک ہیبت ناک کیفیت فرعون اور سارے کے سارے ساتھ دینے والے فرعونیوں میں پیدا ہو گئی۔ ذری دیر کے لیے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ساری طاقت اقتدار قوت رکھتے ہوئے اب اس سلسلے کو آج کی آیت سے آگے ایسی کیفیت میں قال الملأ من قوم فرعون، فرعون قوم کے سارے سردار مل کر فرعون سے کہا، مشورہ دیا، حیرت زدہ تھا، خوف زدہ ہو گیا تھا۔ فیصلے کے 2 امکانات تھے، فوراً آگے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری کو تسلیم کر لے گا، یا انتہائی غصے میں آ کر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو قید کر کے قتل کر دینے کا حکم جاری کر دے گا۔ یہ 2 امکانات واضح ہو گئے تھے، ایسی کیفیت ہو گئی تھی۔ تو اس وقت فرعون کی حکومت کو چلانے والے، باغ سنبھالنے والے، جیسا کہ وزراء کا محکمہ رہتا ہے، سیکریٹریز ہوتے ہیں، انہوں نے مشورہ دیا، ان ھذا لساحر علیم۔ یہاں سورہ اعراف میں قال الملأ سے ذکر ہے، اسی اگلے پاروں میں قال فرعون سے ذکر ہے۔ اس نے بھی کہا، اس کے سیکریٹریز نے بھی کہا، وزیروں نے بھی کہا، بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فوراً بے اختیار انہوں نے کہہ دیا ان ھذا لساحر علیم۔ اگلے پاروں میں آئے گا ان ھذا لسحار علیم، ساحر جادوگر، جو حقیقت کو بدل کر حقیقت کے جیسا ظاہر کرنا، جادوگری میں ہوتا یہی ہے، حقیقت بدلتی نہیں، بدلے جیسی کیفیت، جس کو کہتے ہیں صرف نظر۔ صرف نظر آج بھی بیچ میں تماشے ہوتے ہیں، قدیم میں بھی ہر روڈ پہ چوراستے پہ ہوتے تھے، میاجک کے طریقے بتاتے ہیں، عام کاغذ کو لے کر
حقیقی نوٹ کی جیسی شکل بنا کر پیش کرتا ہے، لوگ تماشا دیکھنے کے ٹھہرتے ہیں۔ جب حقیقی نوٹ میں تبدیل کرنے کی طاقت ہو گئی، دیکھنے والے تصدیق بھی کیے، پھر بتانے کے بعد پھر 10 پیسے 20 پیسے سب سے بھیک بھی مانگتا ہے۔ جب پیسوں کا فارمولہ تیرے پاس موجود ہے تو پھر بھیک کے لیے پھر ہاتھ کیسے بڑھایا؟ تو جادوگری کی حقیقت اتنی چھوٹی۔ یہ جادوگری اس پیشے میں، اس برے مشغلے میں ساری کی ساری قوم کم و بیش مبتلا تھی۔ ان کے اس غرور اور فخر کو توڑنے کے لیے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو بھی کچھ ایسا معجزہ عطا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے جو جادوگری کی تردید کر کے بتائے۔ لیکن انہوں نے کل کی تفصیل میں گزر چکا فظلموا بہا، حقیقت کو اقرار کرنے کے بجائے حقیقت کو بدل کے کہہ دیا یہ تو جادوگری ہے۔ جب اس کمال کو دیکھا تو اس کے بعد فوراً انہوں نے کہہ دیا یہ یعنی موسیٰ علیہ السلام ساحر ہیں، جادوگر ہیں۔ اگلے پاروں میں اسی کو سحار، عالم، علام، ظالم، ظلام، مبالغہ، بہت یہاں علیم پورا کمال درجے کا علم رکھنے والا، جادوگری میں ترجمہ ہوگا ماہر۔ جادوگروں میں سب سے بڑی مہارت رکھنے والا یہ جادوگر ہے۔ یہ کہہ کر آگے یہ بھی مشورہ دیا سبوں نے فرعون کو یعنی بادشاہ وقت کو، یریدو، یہ کمال بتا کر یہ چاہتے یہ ہیں، ساری قوم سے خطاب کر کے کہہ دیا تم تمام کو، جو وزیر اعظم ہوتا ہے کسی ایک چیز کو پکڑ کر خطاب اس کی تقریر ہوتی ہے، میں ساری مملکت کے رعایا سے میں یہ کہہ رہا ہوں، اے میری رعایا سن لو۔ بس ایسا اس نے کہا تم تمام کو تمہارے اپنے اس زمین سے یعنی ملک سے، مصر سے نکالنا چاہتے ہیں اور یہ خود قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ملک میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، یہ سب مفہوم اس میں نکلے گا۔ لفظی ترجمہ سادہ سیدھا یہی ہے، تم کو اپنے ملک سے نکال باہر کرنا چاہتے ہیں، تم کو بے دخل کرنا چاہتے ہیں۔ فماذا تأمرون، اے میری قوم بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے، ان کے ساتھ کیا کریں۔ اس کیفیت میں فیصلہ فوراً قتل کا جاری کرنا تھا اس کو، یا واقعی تسلیم کر لینے کا تھا، مان لینے کا تھا، تو سارے سرداروں نے یعنی سیکریٹریز نے، وزراء نے، یعنی ارباب حکومت نے یہ مشورہ دیا ارجح واخاہ، سرکار، ارجی مانے آخر، جلدی مت کیجیے، مہلت دیجیے، فیصلہ جلدی مت کیجیے۔ یہاں پر ارجی ہے، اگلے پاروں میں اسی کو ارجی ہو واخا ہو، ترجمے میں کوئی فرق نہیں، آپ ذرا مہلت دیجیے موسیٰ کو بھی، ان کے بھائی ہارون کو بھی۔ دراصل موقع دینا نہیں تھا، فیصلہ جلدی مت کیجیے، اس کے توڑ کی تدبیر ہم سوچیں گے۔ یہ آرڈر جاری کیجیے وارسل فی المدائن حاشرین، مصر کی ریاستوں میں سے ایک ریاست ہے مدائن، مصر کے سارے اضلاع، ریاستیں، شہر اس فن کے اندر جادوگری میں کم و بیش مبتلا تھے۔
بس اسی طرح کم و بیش یہ بات اور آگے تھی. آج کے زمانے میں بھی نہ صرف ہندوستان بلکہ ساری دنیا کا بھی جائزہ لیجیے، کوئی شہر خالی نہیں، کوئی گلی خالی نہیں. سفلیات قسم کے جادوگری عملیات، جادو ٹونے وغیرہ سے، یہ سب اسی کی کڑیاں ہیں. وہ چاہے کچھ بھی کہہ لیں، میں روحانی کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں. گہرائی میں جانے کے بعد ایک نہیں 10 مرتبہ کرے، 1000 مرتبہ کرے، وقتیہ طور پر افاقے کی جیسی کیفیت، پھر دائمی حل کیسا نہیں نکلتا. یہ سب سے بڑی واضح اور دلیل ہے کہ وہ عمل سفلی ہے. وہ عمل سفلی ہے. 4 دن کی راحت کے بعد جو مبتلا ہونا، یہ عمل اس عملیات کی حقیقت سے میں اچھی طرح واقف ہوں. 20 عربی کی کتابوں کے ترجمے کیا ہوں، ان لوگوں کے طریقوں سے اچھی طرح واقف ہوں. یہ خبیث ارواح سے ایگریمنٹ والی ایسی کیفیت چلتی ہے. ظاہر طور پر سب کچھ دینی کیفیت دکھے گی، ہاتھ کا چھوما چامی بھی چلے گا، پیروں کی قدم بوسی بھی چلے گی. جب ہو تو پھر علاج حل ہوتا کیوں نہیں؟ سب سے بڑی واضح دلیل یہی ہے. آپ کو مہینہ 2 مہینے 4 مہینے آرام تھا، پھر لوٹ کر کیسی یہی بات. آپ کے ایک بار پیش ہونے کے بعد زندگی بھر کے لیے آپ کو اپنا گراہک بنانا چاہتے ہیں. اس طریقے سے آپ کو چراغ بنا کر پھرانا ہے. دوسری بات، پیسے لینا منع نہیں ہے، پھر حل کیسے نہیں نکلتا؟ خباثت کا طریقہ ہے. وہ تفصیلات میں جانا نہیں ہے. تو ان ساری کی ساری چیزوں میں ہاں جو ہیں سو ہیں، جو ہیں سو ہیں. حقائق کا انکار بھی نہیں. صحابہ کے زمانے سے ثابت ہے. اس جیسے ایک طریقے کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دی. لیے گئے پیسوں کو جائز قرار دینے کے لیے یہاں تک بتایا، جب تم یہ تقسیم کر لو ایک حصہ مجھے بھی نکال کے دے دو. جس میں خباثت نہیں تھی، یہ ایگریمنٹ نہیں تھا وغیرہ. دعوے بہت ہیں. ظاہری شکلیں جو ہیں باطنی بھی اگر ہو جائیں تو پھر کیا کمال تھا. الغرض 20 واقعہ تو مجھے سنانا نہیں ہے. ایک صاحب کی اچھی کیفیت کو دیکھ کر میری ملاقات ہونے لگی. میں 2 4 10 مرتبہ جانے آنے لگا. تو اس محلے کے ایک بزرگ جو انتقال ہو گیا، بس انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ امام صاحب ان سے جب ملاقات کر رہے ہیں تو اچھے ہوں گے سمجھ کر چلے گئے. جناب میں اسے دریافت نہیں کیا. جب انہوں ملاقات کیے ہیں 1 سے زائد مرتبہ، بس انہوں نے فیصلہ کر لیا. میں نامے نہیں بتاتا، واقعات بتاتا ہوں خرابی. یہ فیصلہ کر لیا کہ ضرور اچھے ہوں گے. یہ جا کر 1 2 سوالات بھی کیے. جب ان کو جوابات نہیں بن پڑے، پھر جب گھر کو آئے تو رکشے پہ بیٹھ کر آئے. 1 مہینہ تک 1.5 مہینہ بستر پہ پڑے رہے. چلنا پھرنا بند ہو گیا. واقعی بات پھر 1 مرتبہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے ملاقات کے لیے گیا تو کہنے لگے ہم سے گستاخی کر رہے تھے، ہم نے اشارہ کر دیا ہمارے فلاں کو، وہ شیطانی طاقت. جب وہ سیڑھی اترنے لگے تو ہم نے کہہ دیا ان کے پیر کو یہ کر دو،
دھن سے گروا دیا گیا، پیر موڑ دیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اپنی دیگر کیفیتیں نہیں بتاتا، مرشدی بھی کرتے تھے، ہاتھاں بھی چماتے تھے، حلق ارادت بھی چلتا تھا، آواز و پکارے بھی چلتے تھے، ناچ بھی چلتا تھا وغیرہ۔ مشقتیں آتے ہیں، صبر بہت بڑی چیز ہے، صبر بڑی چیز ہے۔ مصائب کو آسان کرنے کے لیے اللہ سے رجوع ہونا۔ قرآن نے کہہ دیا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ ایک بات سمجھتے ہوئے آگے بڑھو، جس کی زندگی میں جو آ رہا ہے، اونچ اور نیچ، اچھا برا، تقدیر کا لکھا ہوا ہی آ رہا ہے۔ لوگ اس کے پر جلے کچھ بھی کریں، صرف یہ سمجھو اور یہ کہہ دو، جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اگر کوئی پوچھے لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمارے رب نے، اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں جو لکھ دیا سو وہی ہو رہا ہے، فلاں کی وجہ سے ہو رہا، فلاں کی وجہ سے ہو رہا۔ تم کہہ لو، سمجھ لو، ہنس لو، رو لو، لیکن ہمارا اس پہ یقین نہیں، ہمارا یہ یقین ہے اللہ نے فرمایا، اللہ نے اسی کے توڑ میں فرمایا، اسی قسم کے اس میں جواب دینے کے لیے فرمایا۔ سورہ توبہ کی آیت ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا، مصیبت سے اِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اللہ کا لکھا ہوا بس وہی ہے، اس کے سوا نہیں۔ لیکن تدابیر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی ہیں، راستے بتاتے ہیں، لیکن صحیح سمت کو اختیار کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ میں بیمار ہوں بیٹھ جاؤں، ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤں، ایسا نہیں، تدابیر بھی ڈھنگ کیے وغیرہ۔ تو الغرض انہوں نے کہا کہ مدائن میں سبوں نے مشورہ دیا آپ مدائن کو بھیجیے، وہاں کے ماہرین وہاں زیادہ ہیں، آج بھی ہر شہر میں پھیلے ہوئے، اس قسم کے سارے بڑے سے بڑوں کو جمع کر دو، وہاں کی پوری پولیس کو، فلاں کو اور ماہرین کو یہ جمع کر لائیں گے، ہر قسم کے ماہر سے ماہر، ایک سے ایک کمال رکھنے والے جادوگر کو بھی لے کر آئیں گے، مقابلہ کر کے دیکھ لیں گے۔ یہ سب نتیجے ہیں، اس کے پیچھے وقت لگا، تدابیر چلیں، وہ ساری تفصیل سنانے سے کوئی فائدہ بھی نہیں۔ وجاء السحرۃ، بالآخر جادوگر جمع ہو گئے، بڑے وقت کے بعد ٹریننگ دے دی گئی، مزید جادوگروں کو اور کمال طریقے سے جادوگری کے فن میں اور تربیت بھی دلوائی گئی۔ یہاں تک بھی ہوا کمال درجے کا ذہن بھی رکھتا تھا، حاکم ذہین ہوا ہی کرتے ہیں، حاکم ذہین ہوا ہی کرتے ہیں۔ اسی بنی اسرائیل کے افراد کو تربیت دلانا اور اچھا ہے توڑ کے لیے، تو بنی اسرائیل کے چند بچوں کو مملکتی طور پر حکومت کی نگرانی میں خاص تربیت بھی دے دی گئی۔ تمام کو جمع کر کے اطمینان بھی کر لیا فرعون نے، کیا تعلیم پائے ہو؟ ہم نے وہ تعلیم پائی ہے، پوری دنیا کا کوئی بھی ماہر سے ماہر آ جائے وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا اس فن کے اعتبار سے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا اگر دنیا سے ہٹ کر آسمانی اگر کوئی طاقت ہے تو پھر ہم وہاں پر بے بس ہیں، اشارہ دے دیا تھا۔ آتے انہوں نے کہا خالو، بادشاہ سے اپنا مطالبہ درخواست کر دی، ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین۔ ان کو اتنا یقین تھا کہ فن جادوگری کے کمال میں آج غالب ہو کر رہیں گے۔ یہاں تو ایک جادوگر ہے، یہاں تو ایک نہیں، گنتی کرنا دشوار ہے، 72 سے لے کر روایت ملتے ہیں 80,000 تک، آخری درجے کی جو روایت ملتی ہے 72 کی۔ اب کئی
12,000 کی, 30,000 کی, 40,000 کی, 80,000 تک کی روایتیں ملتی ہیں. قرآن تو عدد کو ذکر نہیں کرتا, کہتا کہ بہت سے جادوگر جمع ہو گئے. اس لیے فلانے اتنے کا کہنے سے اور سننے سے کوئی فائدہ نہیں آتا. جادوگر بہت تھے. اگر ہم جب غالب ہو جائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ کیونکہ بہت بڑا مسئلہ تھا, بادشاہ کو اپنی عزت اور شان بڑھانے کا مسئلہ تھا. ساری مملکت کی سب کچھ فائنانس والی چیزیں صرف کرنے کی بھی بات ہو گئی تھی. خالا فرعون نے سرکاری حکم نامہ جاری ہو گیا, یعنی راست وزیر اعظم سے, نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, یقیناً تم کو سب کچھ ملے گا. نہ صرف ملے گا بلکہ سب سے زیادہ مقرب, حکومت کے سب سے قریب حکمراں طبقے سے تمہارا تعلق جوڑ دیا جائے گا, یعنی زندگی بھر تمہاری اچھی گزرے گی. پھر انہوں نے فخر کے ساتھ ارادہ کر لیا کہ پہلے جادوگری کا مظاہرہ کر دیں, لیکن اپنی بڑائی منوانے کے لیے کہا, اے موسیٰ کیا آپ ڈالیں گے اپنا ڈنڈا یا ہم ڈالیں؟ چاہتے تو خود ہی تھے. یہ ظاہر کرنے کے لیے آج ہم باکمال ہیں, ماہر ہیں. یعنی ہر قسم کے دنیاوی اسباب کو اختیار کرنے کے باوجود دنیا باطل پرستی پر سب کر لے کر سمجھ بیٹھتی ہے. اب اسی نظریے کے اوپر ہم دنیا کو چلا کے رہیں گے. ہمارے دبدبے کے تحت ہی دبتے ہوئے چلنا پڑے گا سب کو. ہم کہہ دیں کہ گھر پلٹ کے آ جاؤ تو پلٹنا ہی پڑے گا. ہم کہیں گے کہ عقیدے کو بدل دو تو بدلنا ہی پڑے گا. ہم چاہے تو مار دیں گے, ہم چاہے تو فلاں کر دیں گے. 4 آوازیں بھی نکلے تو ہم اس میں تدبیریں نکالیں گے, بے اثر کر دیں گے. 20 قسم کے جو بھی کرو, دنیا کر بھی رہی. بس قرآن کے پڑھنے سننے والے کو یہ چیز بتانا ہے, کیا ان جیسے حالات میں تمہارے صحیح امتحان, ایمان کے امتحان کی گھڑیاں رہتے ہیں, لیکن اس کے اثرات ہوں گے, ضرور ہوں گے. پلٹیں گے, ضرور پلٹیں گے. کون پلٹیں گے؟ ان جیسے لمحات کے اندر تو ایمان اور نفاق کا فرق اب ظاہر ہوگا. جو داواں ڈول ہوگا سمجھ میں آ گیا کہ اب اس کا ایمان دکھلاوے کا تھا, حقیقی ایمان نہیں تھا. اب تو ایمان میں اصل مومن اور غیر مومن میں تمیز کرنے کے لیے ایسے گھڑیاں ہوتے ہیں قدرت کی طرف سے, تمیز کرنے کے لیے رکھتے ہیں. یہ نہیں کہنا کہ اس جیسا نام والا ایسا کر دیا. اس محلے کے اندر کتنے نہیں ہیں مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے پاس بچوں کو بھی جنم دیا ہے. میں اسے 3 گھرانے جانتا بھی ہوں. نام ہونے سے کافی ہے, ایمان الگ چیز ہے. جب وہ عمل ہے تو قرآن کے اللہ کے حکم کا صریح انکار ہے, وہ کافر ہے. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ, اللہ کا حکم ہے. قرآن کے ایک چیز کا انکار کافر ہے, چاہے کہہ لو. اگر ساری دنیا مل کے فیصلہ کرے کہ عالمی درجے کی حسینہ ہے, تو یہ قرآن نے کہا کہ اگر ایمان نہیں ہے تو کالی کلوٹی سے ہی باندھی ایمانی نقطۂ نظر سے یہ سب سے اچھی اور بہتر ہے, وہ سب سے بری ہے. کیونکہ ساری دنیا کا فیصلہ وہ اچھی ہے, ساری دنیا کا پیدا کرنے والا بنانے والے کا فیصلہ ہے, وہ سب سے بری ہے. جس کا ظاہر اچھا دکھ رہا ہے, باطن دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے سب سے برا ہے. تو زمانہ ہمیشہ بگڑتا ہے, بگڑتا پیچھے بھی رہا ہے, بگڑتا رہے گا.
سدھار کے لیے چیزیں موجود ہیں، سدھرنے کے لیے کیا طریقے ہیں؟ جو نہیں سدھرے گا تو فرق معلوم ہوگا۔ دنیا کے اندر خود فرق کے فیصلے کرنے کے لیے کیے ہیں اللہ تعالیٰ، آخرت میں تو حساب آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ان جادوگروں نے آخر میں سب کچھ تیقن لینے کے بعد موسیٰ سے کہا، فرمائیے موسیٰ کیا آپ ڈالیں گے ڈنڈا یا ہم ڈالیں؟ اس روایت کے مطابق 70,000 نے 70,000 ڈنڈے لے کر آئے، 70,000 رسیاں بھی لے کر آئے۔ اطمینان سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الخو، آپ لوگ ڈالیے۔ سورہ طٰہٰ میں اور وضاحت آئیں گی، اس سے پہلے ایک ٹائمنگ مقرر کی گئی، پوری مملکت کے ہر چیز کو، ہر ایک کو انفارم کر دیا گیا، سرکاری سطح پر پابندی بھی لگا دی گئی، کوئی غیر حاضر نہیں رہے گا۔ ان کو اتنا یقین تھا کہ ہم غلبہ پائیں گے۔ اللہ کی قدرت کا کمال سب کو جمع کر کر ربکم الاعلیٰ کا اعلان کرنے والے کو سب کے سامنے رسوا کیا، اور اس رسوائی کو بھی اعزاز سمجھ کر اور آگے بڑھا۔ اس جیسے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ان کے سالانہ عید فیسٹیول کا جو دن تھا، ٹائمنگ پیغمبر سے لیا ہم نے، کیا وقت ہوں گا اے موسیٰ؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے اچھا وقت یہی ہے جس دن عید کا عنوان بھی رہتا ہے، ساری قوم عید مناتی ہے، بس عید مناؤ۔ سورہ طٰہٰ میں تفصیل آئے گی، وہاں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس واقعے کے دوسرے پہلوؤں کا تذکرہ ہے۔ ٹائمنگ بھی لی گئی، وہاں پر سب کچھ ہوا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ ڈالو۔ جب یہ ڈالتے ہی سحروا اعین الناس، سارے کے سارے انسانوں کی آنکھوں کو چکا چوند کر دی۔ جادو صرف کہتے ہیں نظر کو پھیر دینا۔ آپ لڑکا ہیں، آپ خود محسوس کریں گے میں لڑکی ہو گیا، عورت ہو گیا ہوں۔ آزو بازو دیکھنے والا بھی اچھی طرح آنکھوں سے محسوس کرے گا۔ اسی جیسی وہ مسمرزم بھی وہی چیز ہے، قریب مسمرزم بھی صحیح چیز ہے۔ یہ چلتے پھرتے لٹکا لے کے کر کے، وہ MBA کی قسم ہے اس کے اندر، وہ نکلتی ہے۔ بیشوں کو تجربے میں دیکھ لیا ہوں، جب آپ سے لگ جاتے ہیں بحث کر دے کے، آپ کو متاثر کیے بغیر چھوڑتے نہیں، آپ سے ان کا پروڈکٹ لینا بھی جو حقیقت میں حقیقی نہیں رہتا، وہ مستقل ایک تعلیم بھی ہوتی ہے جس کو آپ مسمرزم بولتے ہیں۔ پوری طرح اس کے اپنے خیال میں آپ کو ڈھالتے ہیں، لیکن وہاں قلبی ارادے کے اعتبار سے کرتے ہیں، ڈھالتے ہیں، یا آنکھوں کے اعتبار سے وہ کیفیت بدل دیتے ہیں۔ اتنا سب کچھ کر کے جادوگروں کو یقین ہے یہ حقیقت نہیں ہے، دوسرے کو متاثر کرنے، خوف زدہ کرنے کی۔ تو اتنا بڑا میدان، اتنی بڑی جگہ استعمال کی گئی، جب اتنے سارے ڈنڈے اور رسیاں پڑے، حقیقت میں سارے کے سارے لوگوں کو اتنے سانپ چلتے پھرتے دکھائی دیے، تمام کے ہوش اڑا دیے۔ اسی ہوش اڑانے والی کیفیت کو اللہ نے فرمایا اعین الناس، سارے کے سارے لوگوں کی آنکھوں کو چکا چوند کر دیا، بلکہ ہر ایک کے اندر ہیبت والی کیفیت پیدا ہوگی، کدھر پناہ لوں، کدھر بچوں کے سہارا لوں۔ بات اتنی بڑی تھی، خود اللہ نے تصدیق فرما دی، وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ۔ ان سبوں نے مل کر یقیناً جادوگری کا سب سے بڑا کمال قسم کی جادوگری کو پیش کر دیا، سحر عظیم کو پیش بھی کیا۔ ذری دیر کے لیے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام میں بھی ہیبت طاری ہوئی، اتنا کمال کا۔ اللہ تعالیٰ سنبھالتے فرمائے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، فوراً ہم نے موسیٰ کو وہی فرمائی، دل میں القاء فرمایا، أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ سب اسی میں ہے نا، اور ادھر خوشی منا رہے نا، آپ کیسا رد ہوتا دیکھیں گے۔
ان کا یہ زعم تھا اگر ہو بھی جائے ان کا ایک ڈنڈا جادو کا، یہ 70,000 ڈنڈے، 70,000 رسیاں، 70,000 جو سانپ کی شکل اختیار کی ازدے کی، ایک سانپ اس کا کیا مقابلہ کرے گا؟ ان کا اپنا زعم تھا، ان کے زعم کے مطابق یہ بھی جادو سمجھا تھا انہوں نے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اپنا ڈنڈا نیچے چھوڑیے، ڈنڈا موسیٰ کے ہاتھ میں ہے، چھوڑ رہے ہیں موسیٰ، ہو رہا ازدار۔ حقیقت میں یہ کیفیت ہر مومن کو بتا دی ہے، بندہ ایمان کے، اسلام کے، شریعت کے چیزوں پر مستقل خوف خداوندی کے ساتھ فرائض سے ہٹ کر فرض ادا کرتا تو کوئی کمال نہیں کرا، کچھ بھی کمال نہیں کرا۔ لازم چیز ہے 5 نمازیں پڑھنا، لازم چیز ہے۔ میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں، کیا ذمہ داری ہے۔ بھوک لگتی ہے 3 مرتبہ کھانا کھاتا ہوں، کیا کمال کیا؟ بھوک لگنے کے باوجود بھی میں نہیں کھاتا ہوں، کم کھاتا ہوں، یہ کمال والی چیز ہے۔ 5 نمازیں زکوٰۃ وغیرہ کے ساتھ نوافل، لا یزال یتقرب العبد بالنوافل، زائد چیزیں، نمازوں کے علاوہ نمازیں، زکوٰۃ کے علاوہ صدقات و خیرات، روزے فرض رمضان کے علاوہ روزے، یہ کثرت کے ساتھ جب کرتا ہے تو بندہ میرے اتنا قریب ہوتا ہے کہ آخر میں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کہتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ اس لیے پیش کر رہا ہوں، یہ جو ڈنڈا سام بن رہا ہے اس میں پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا کوئی کمال نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو اعزاز قدرت دے رہی ہے۔ دنیا کی ہر چیز کو ایک سبب کے تحت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے گھر کا گھیرا کر لیا گیا، پورے کے پورے سردار ایک خفیہ میٹنگ کر آخر میں فائنل علاج کر لیے، حل نکال لیا کہ ہر قبیلے کا سردار یعنی ہر پارٹی کے لیڈر، اس کے چند لوگ تلواروں کے ساتھ سارے گھر کا احاطہ کیا۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے قدم نکالتے ہی سب کی تلواریں ایک ساتھ پڑیں گی، تو اب ان کے متعلقین کتوں سے ساری قوم سے بدلہ لیں گے، کیا کر لیں گے، کیا بگاڑ لیں گے؟ اللہ نے فرمایا ذری مٹی لو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ یاسین کی وہ آیتیں پڑھو، چند ابتدائی 5 آیتیں، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک کی آیتیں پڑھے آپ، پورے گھر کے اطراف گھرے ہوئے سینکڑوں کی تعداد میں، ایسے خفیہ طور پر کہ اندر رہنے والوں کو پتہ بھی نہیں ہے جمع ہے۔ اللہ نے بتلا دیا پیغمبر کو، آپ مٹی اٹھائے، ریتی، ہاتھ جائے گا پھینکا تو ادھر ایک طرف، ہر طرف سے پھینکا بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ کے حکم کی تعمیل کیے، پڑھے، پھونکے، پھینک دیے۔ قرآن نے پارے 9 میں آئے گا اب اس کے بعد، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے پھینکا آپ نے پھینکے، ہم نے پھینکا، آپ ہی پھینکے۔ ہر ایک کی آنکھ کے اندر داخل کرنا یہ کہاں سے ہوا؟ آپ کا ہاتھ تو ادھر گیا، ہر ایک کے اطراف سے کیسا گیا؟ تو یہاں بھی جو ڈنڈا ڈالنا ہے حکم خداوندی ہے، کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ سارے معجزوں کی حقیقت یہی ہے، اس طرح کروا کر بندے کو اعزاز دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو اعزاز معجزے کا نام، معجزے کا مطلب وہی ہے، کرامت کا بھی مطلب وہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، استدراج شیطان کی طرف سے۔ ایسی حقیقتیں جیسا یہ جادوگری کی گئی شیطانی طاقتوں سے ہوتی، وہ مشق کے طور پر۔ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ عصا ڈال دو، حکم وہ ہے، آپ سے ڈالنا ہے۔ فَإِذَا یا ڈالتے ہی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، تلخف ما یفکون، یہ سانپ بھی بنا، منہ بھی کھولا، پورے کے پورے
1000 ڈنڈوں کو اس کو صحیح کا نگل بھی گیا. جادوگروں نے حقیقت سمجھ لیا کہ جادو نہیں ہے، وہ تو آنکھوں کا پھیر ہوتا ہے. یہ صحیح کا نگل بھی لیا، پورا میدان خالی، نہ ان کا ایک ڈنڈا بن کر نظر آ رہا، نہ ایک رسی ہے، سارا میدان گئے کدھر چیزیں. پھر موسیٰ علیہ السلام ہاتھ بٹاتے، پھر ڈنڈے کا ڈنڈا، کہ وہ سب غیب کہاں سے ہو گئے. پھر ڈنڈا اتنا کھانے بعد موٹا بھی نہیں ہوا اور لمبا بھی نہیں ہوا. فَوَقَعَ الْحَقُّ. اب یہ خاص بات ہے، باطل کب تک چلے گا جی؟ عمر وقت لگے گا. باطل میں مبتلا ہونا پڑے گا، آپ کو باطل سے سامنا کرنا پڑے گا. سامنے میں نسلیں جائیں گی، زمانہ بچے گا، دنیاوی حالات ادھر کی ادھر ہوں گی، آزمائشیں ہوں گی. ہونے کے بعد ہوا نا، حق واقع ہو گیا. وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. انہوں نے جتنے تدبیریں کیے تھے سب کا سب بیکار ہو گیا، کوئی نتیجہ نہیں نکلا. مگر جتنے آئے تھے، جتنے کیے تھے، وہ فرعون کے حکم کے آرڈر کے تحت تھے، اس کے ماتحت تھے. لیکن جب حقیقت سمجھ میں آ گئی، حاکم وقت کی، اس کے ظلم و زیادتی کی، اس کی سخت گیری کی پرواہ کیے بغیر حق سمجھ میں آ گیا، تو جو حق قبول کر لیے تو حاکم وقت کی پرواہ نہیں کیے، ہونے والے انجام کی بھی پرواہ نہیں کیے. تو حق ایسا ہوتا ہے، حق والا حق کے اوپر ٹکتا ایسا ہے. یہ نمونے جگہ پہ 20 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے، خاص طور پر مکی والی زندگی میں، 13 سالہ زندگی میں، مدینے میں آنے کے بعد بھی خفیہ طور پر تدبیریں کر کے ایک صحابہ کو پکڑا، گرفتار کیا. ان سارے کے سارے ایسے مناظر سے مشاہدے سے گزرے ہیں، پوری سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں. اتنے ساری قربانیوں کے ساتھ، اسلام کو پختگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اصلاح کے طور طریقے ظاہر کر دیے، پیدا کر دیے. پھر بگاڑ والی کیفیت ہے تو کیسا؟ اس لیے قرآن کا بار بار پڑھنا، سننا، سمجھنا، تاکہ اپنے عمل کا جائزہ لے سکیں. قصے کے طور پر سننا نہیں، اور نہ قرآن کا مطلب قصہ سنانا مقصد نہیں. فغلبوا هنالک، یہ سارے کے سارے جو جادوگر لائے گئے تھے، جو اس کے ماتحت تھے، ملازم تھے، نوکر، اجرت کے اوپر کام شروع کیا تھا، اجرت پہ کام شروع کیا تھا. فغلبوا، سب کے سب مغلوب ہو گئے. وانقلبوا صاغرین، ذلیل و خوار ہو کر پلٹ گئے. پلٹ کر اس کے بعد سارے کے سارے جادوگر ایک دم سجدے میں گر پڑے. سجدہ کیے نہیں بول رہے، بے اختیار والی کیفیت ایسا ہوئی کہ گویا کسی کو ایک ساتھ کسی نے اٹھا کر ان کو زمین پہ پٹک دیا. اس جیسی کیفیت میں سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے. سجدے میں پڑھ کر بآواز بلند سبوں نے یہی کہا، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. سارے جہاں کا جو رب ہے حقیقت میں وہ رب ہے. یہ ربکم الاعلیٰ کیسا چیز؟ اور جو تعلیم یا تربیت ملی ہے، جو اعلان ہو رہا ہے پیغمبر موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. حیران حکومت کا حاکم، صاحب طاقت و اقتدار، اس وقت کی دنیا میں بڑا ولولہ، جذبہ اور اپنی قوت منوایا ہوا. یہ دیکھ کر کہنے لگا، میرے کچھ کہنے سے پہلے مجھ سے پوچھنا تھا، مجھ سے اجازت لینا تھا، تھے تو میرے نہ، تم فوراً مان گئے. اس کا مطلب یہ ہوا خفیہ طور پر تم تمام کا استاذ محترم یہی موسیٰ ہے، یہ بڑا جادوگر ہے، تم اس کے چیلے ہو. ان ھذا لمکر، یہ تو مکاری کہتے ہیں خفیہ طریقے سے چال چلنا، نامعلوم طریقے سے
کوئی طریقہ اختیار کرنا نقصان پہنچانے کا۔ عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا مکار، مکاری۔ ان ھذا لمکر، یہ تو ایک کاروائی ہے ماکرانہ، مکر تم نے مکر کیا پورے ملک میں مل کر، یعنی سب کے سب ایک ہی چھو تم۔ لتخرجوا من اعلیٰ، سارے مملکت کے لوگوں کو، رعایا کو بے دخل کرنا چاہتے ہو۔ فسوف تعلمون، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے جان جاؤ گے۔ ستعلمون نے کہا، فی الفور بھی نہیں کیا، یعنی سرکاری سطح سے اس کے اپنے ذہن سے اب کاروائی چلیں گے، جیسا کہ آج بھی مملکتوں میں ہوتا ہے۔ ان کے اپنے منشے کے تحت ان کے موافقت میں کاروائی نکلی، اس لیے صوفہ ہے۔ صوفہ میں تھوڑا ٹائم لگتا، جہاں بھی صوفہ ہے ذرا ٹائم لگنے والی بات، سین آیا تو زیادہ وقت میں، جیسے والا صوفہ یعطی کا ربک فترضی، اسی لیے وہاں ترجمہ قیامت کا کریں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کچھ قیامت میں آپ کا رب جو عطا کرے گا، یعنی لیٹ ہونے والی بات، یہاں لیٹ اسی دنیا میں، یہ بھی اعلان کر دیا تمہارے ساتھ جو ہونے والا ہے، تمہارے ہاتھوں کو پاؤں کو خلاف سے کاٹوں گا، یعنی سیدھا ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پیر کاٹوں گا، اس کو کہتے ہیں خلاف، صرف ایک ہاتھ ایک پاؤں رکھوں گا۔ اسی پہ اکتفا نہیں، بدن کے ٹکڑے کرنے کے بعد یقیناً پوری قسم کھا کے کہتا ہوں ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا، سب کو سولی پہ چڑھاؤں گا۔ کیا بھی، لیکن انہوں نے اس سے اچھی موت ہماری اور کیسے ہو سکتی؟ ایمان پر کٹ رہے، ایمان پر مر رہے، کیونکہ ایمان سمجھ میں آ گیا تھا موت تو ہے۔ سبوں نے بآواز بلند کہا کہ انا الی ربنا منقلبون، جب آپ مار دیں گے تو مریں گے نا، کھا جائیں گے مرنے کے بعد، ہمارے رب کے پاس پلٹ رہے ہیں۔ آپ جو یہ کر رہے ہیں، حکومت کے حاکم سے کہا وما تنقم منا، انتقام سے ہم سے جو بدلہ لینا چاہ رہے ہیں، صرف اس واسطے کہ ہم نے ہمارے رب کے اصل حکم کو، نشانیوں کو، معجزے کو مان لیا ہے، یعنی حق کو تسلیم کر لیا ہے، حق پر قائم ہونے کی بنیاد پر ہمارا قتل۔ اب تک یہ باتیں ہمارے پاس آئی نہیں تھی، لما جاتنا، اب تک آئی نہیں تھی، آج حق سامنے آ گیا، آج حق سمجھ میں آ گیا۔ اب تک حکمران ہوتے ہوئے حق کی طرف کبھی بھی ترغیب نہیں دلائی، مملکت کو فساد و بگاڑ کی طرف الجھا کے رکھا تھا۔ یہ کہہ کر کہہ دیا، اے اللہ تعالیٰ، اس وقت دعا بھی کیا تھے، اے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر تو صبر، قوت برداشت کو پیدا فرما دے، یقیناً ہمیں مار دے لیکن اسلام کی حالت میں ہی ہماری موت ہو۔ اس طرح مر بھی گئے۔ جب یہ کیفیت ہونے کے بعد ابھی عمل نہیں ہوا، واقعی تفصیل آدھے پارے تک اسی تفصیل کو چلنا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ واقعہ چل رہا ہے، ایک دو بیٹھک میں ہونے والی بات نہیں ہے، پھر سے آگے بات آگے بڑھے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔